نہ ہی ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، نہ کچھ راحت پاتے ہیں، اور اللہ کی نظروں میں بھی گناہ گار بن جاتے ہیں۔ اور اس سے اچھا تو، اس سے بہتر تو قرآن و سنت کی سیدھی راہ ہے۔ انسان سیدھے سیدھے قرآن و سنت پر عمل کرے، اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرے۔ دین سب کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن اچھی راہ، فائدہ مند باتیں بتاتا ہے، احادیث طریقے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی گزارنے کا بہترین، عمدہ ترین طریقہ ہے۔ اس میں دین دنیا کی ہر وہ بھلائی موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور ہر طرح سے مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہاں چند الفاظ تعویذات کے سلسلے میں بھی کہہ دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ تعویذات بھی ایک ایسی چیز ہو چکی ہیں کہ لوگوں کا اعتقاد بن چکی ہیں۔ ان تعویذات کی وجہ سے انسان مسلمان اللہ کی جانب سے توجہ کم کر لیتا ہے، بلکہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تعویذات کو گلوں میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں پر باندھ لیتے ہیں، پیٹوں پر باندھ لیتے ہیں، جیبوں میں رکھ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، کچھ کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو اور تعویذات لٹکا کر سمجھو کہ ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ چاہیے ہو تو کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تعویذات انسان کے ساتھ رہ کر دھیرے دھیرے اس کا اعتقاد بن جاتی ہیں، اس کا بھروسہ بن جاتی ہیں۔ انسان تعویذات لٹکا کر اپنے آپ کو ایک معنوں میں ٹھیس پہنچا رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے ان تعویذات کی وجہ سے اس کا توکل کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ ان تعویذات کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ اب تعویذ ہے، اب یہ کام ہو